لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے۔ قلندر کہتے ہیں نا، قلندر کی تعریف کیا ہے؟ قلندر کسے کہتے ہیں؟ ولیوں کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔ ہمارے پنجاب بہاولپور کے بہت بڑے عالم دین کے جو سینکڑوں کتابوں کے مصنف ہیں، شیخ الحدیث و تفسیر، جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی ہے، مفتی فیض احمد اویسی صاحب علیہ رحمہ ہمارے بہاولپور کے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے۔ وہ کہتے ہیں قلندر کی شرعی تحقیق کتاب کا نام ہے فیض احمد اویسی صاحب علیہ رحمہ کی۔ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ قلندر اور صوفی میں عموم و خصوص کی نسبت ہے۔ ہر قلندر صوفی ہوتا ہے، لیکن ہر صوفی قلندر نہیں ہوتا۔ آگے آپ لکھتے ہیں جہاں صوفی کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے قلندر کی ابتدا ہوتی ہے۔ لال شہباز قلندر علیہ رحمہ قلندر تھے۔ ہمیں ہمارے لوگوں کو بس نام یاد ہے کہ لال شہباز قلندر علیہ رحمہ بھی ایک بزرگ تھے، لیکن ان کے حوالے سے ہمیں معلومات نہیں ہیں۔ سید تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی 13ویں پشت میں حضرت لال شہباز قلندر علیہ رحمہ کی ذات ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین کے بیٹے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام باقر کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام جعفر صادق سے آگے 13ویں پشت میں حضرت لال شہباز رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ یعنی آپ حسینی سید تھے۔ اچھا، آپ کا نام کیا تھا؟ لال شہباز قلندر آپ کا نام تو نہیں تھا، آپ کا نام تو محمد عثمان تھا۔ اور یہ نام رکھا کس نے؟ آج کوئی ہاتھوں میں 8-10 انگوٹھیاں پہن کے وہاں مزار پہ جا کے دھمال ڈالے، ہاتھوں میں کڑے پہنے اور اتنے بڑے بڑے بال رکھے اور کہے کہ میں لال شہباز قلندر کا ملنگ ہوں۔ تو لال شہباز قلندر کا ملنگ ایسا نہیں ہوتا کہ جو ہاتھوں میں 8-10 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے، بڑے بڑے بال رکھے، ہاتھوں میں کڑے پہنے۔ لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ اللہ کے ولی بھی تھے اور بہت بڑے عالم دین بھی تھے۔ اور اللہ کا تو ہر ولی عالم ہوتا ہے۔ ولایت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ علم کسبی ہو یا علم عطائی ہو، لیکن علم کا ہونا ضروری ہے۔ اصل میں ہم نے اپنے بزرگوں کی سیرت کو، تاریخ کو پڑھا نہیں ہے۔ جتنے ہمارے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے پہلے علم دین حاصل کیا ہے۔ لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک کی حفظ مکمل کر لیا تھا، اور آپ صرف و نحو پہ اتنا عبور رکھتے تھے کہ آپ نے علم صرف اور علم نحو پہ کتابیں لکھی ہیں، اور آپ نے ملتان کے اندر بہاؤالدین مدرسے کے اندر آپ نے باقاعدہ تدریس کی ہے۔ آپ نے درس نظامی ملتان کے اندر پڑھایا ہے، اور آپ نے 7 شریف کے اندر ایک مدرسہ قائم کیا جس مدرسے کا نام فقہ الاسلام تھا۔ اور آج کوئی مدرسہ ہی نہ بنائے، دین کا کوئی کام ہی نہ ہو، اور خود کو بھی علم کسی چیز کا نہ ہو، اور پھر وہ اپنے آپ کو قلندر کہتا پھرے، یا اس کے چاہنے والے اس کو قلندر کہتے پھرے۔ تو قلندر ہر بندہ نہیں بن سکتا۔ لال شہباز قلندر علیہ الرحمہ حنفی تھے اور پکے سنی تھے۔ آج تو لوگ کہتے ہیں ہمارے تھے جو وہاں جا کے کالے کپڑے پہن کے جو ہے وہ دھمال ڈالتے ہیں، اور ابھی عرس کے دن چل رہے ہیں، آپ وہاں جا کے دیکھیں کیا حال ہوتا ہے۔ تو لال شہباز قلندر ان کے نہیں تھے، لال شہباز علیہ الرحمہ ہمارے تھے، سنی تھے اور پکے حنفی تھے۔ آپ کا نام ہی محمد عثمان تھا۔ اب صاحب ظاہر ہے عثمان نام کون رکھے گا؟ صاحب ظاہر ہے جس کو عثمان نام پسند ہوگا وہی نام رکھے گا۔ تو ان کے فرقے کے اندر، ان کی جماعت کے اندر کبھی آپ نے عثمان نام سنا ہے؟ کبھی بھی نہیں سنیں گے آپ، کیونکہ صحابہ کرام سے بہت اور عداوت ہے۔ اور یہ نام رکھا کس نے تھا؟
لال شہباز قلندر رحمہ کا نام محمد عثمان کس نے رکھا تھا؟ آپ کے والد سید کبیر الدین علی الرحمہ، وہ بھی اللہ کے ولی تھے، اور آپ کی والدہ بھی بہت بڑی متقیہ اور پرہیزگار تھی، حتیٰ کہ آپ کی والدہ کی خواب میں حضرت رابعہ بصریہ آئیں جب آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، لال شہباز قلندر رحمہ۔ حضرت رابعہ بصریہ نے آپ کی والدہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا عطا فرمانے والا ہے اور وہ ولی ہوگا، اور جب وہ پیدا ہو جائے تو اپنے بیٹے کے کانوں میں کلمہ طیبہ پڑھنا اور ان کو کہنا کہ حضرت رابعہ بصریہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ نے آپ کی والدہ کے خواب میں آ کے کہا کہ اپنے بیٹے لال شہباز قلندر کو میرا سلام کہنا۔ اور محمد عثمان کس نے نام رکھا؟ آپ کے والد سید کبیر الدین علی الرحمہ۔ ان کے خواب میں مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، کہا کہ اے کبیر الدین، آپ نے مولا کائنات سے دعا کی درخواست کی کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ مولا کائنات نے دعا فرمائی، آپ کے والد کو بشارت دی، فرمایا کہ آپ کا بیٹا ہوگا تو آپ نے ان کا نام محمد عثمان رکھنا ہے، اور جب وہ 384 دن کے ہو جائیں گے تو آپ نے اپنے بیٹے کو اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ 384 دن کس نے کہا؟ مولا کائنات نے۔ نام کس نے رکھا؟ مولا کائنات نے۔ نام میں بھی حکمت ہے، مولا کائنات ہے۔ مولا کائنات نے محمد عثمان نام کیوں رکھا؟ تاکہ قیامت تک کے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لال شہباز قلندر دوسرے نہیں تھے، لال شہباز قلندر کا نام ہی محمد عثمان تھا، کہ جو سنی ہو سکتے ہیں کوئی اور نہیں ہو سکتے۔ مولا کائنات نے نام رکھا۔ اب یہاں لوگ کہیں گے کہ ابھی تو اولاد ہوئی نہیں تھی اور یہ مولا کائنات نے بشارت بھی دے دی کہ بیٹا دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو، اور نام بھی محمد عثمان رکھنا، 384 دن کے جب وہ ہو جائیں تو اللہ کے رسول کے روزے پہ ان کی حاضری دلوانا، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو غیب کی بات ہوئی، اور ابھی تو وہ ماں کے پیٹ میں آئے نہیں تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے، تو مولا کائنات نے کیسے بشارت دی؟ سنیے قرآن کہتا ہے، قرآن سے دلیل سنیں۔ لوگ کہتے ہیں غیب کے علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوتا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابراہیم کی زوجہ ہیں، اولاد نہیں ہو رہی تھی تو پھر حضرت اماں ہاجرہ سے آپ نے نکاح کیا تھا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، حالانکہ نکاح پہلے حضرت سارہ سے ہوا تھا لیکن اولاد نہیں ہو رہی تھی، آپ نے حضرت اماں ہاجرہ سے نکاح کیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، پھر حضرت سارہ سے بھی اللہ نے اولاد عطا فرمائی۔ ہوا یہ کہ فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، قرآن کہتا ہے فرشتے آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت سارہ پردے کے پیچھے تھی، فرشتوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں ایک فرزند کی جن کا نام حضرت اسحاق ہوگا۔ حضرت سارہ نے جب سنا فرشتوں کی بات تو فضاحکت، قرآن کہتا ہے وہ ہنس پڑی، کہا میں تو بوڑھی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، تو اس بڑھاپے میں اولاد کیسے ملے گی؟ فضاحکت قرآن کہتا ہے، حضرت سارہ ہنس پڑی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ تو اپنے بیٹے کی بات کر رہی ہیں، ہم آپ کو آپ کے پوتے کی بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے بھی ہوں گے، ان کا نام حضرت یعقوب ہوگا۔ فرشتوں نے اسحاق علیہ السلام کی بھی خبر دی اور پھر پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بھی خبر دی۔ فرشتوں کو علم غیب تھا کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی کہ آپ کو حضرت سارہ سے اولاد ہوگی، ان کا نام اسحاق ہوگا، پھر ان کی اولاد ہوگی، ان کا نام حضرت یعقوب ہوگا۔ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا؟ فرشتوں کو اگر اللہ تعالیٰ غیب کا علم عطا فرما سکتا ہے تو فرشتے تو نبی کے در کے نوکر ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی کو غیب کا علم کیسے نہیں ہو سکتا؟ اور پھر جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کے در کے غلام ہوتے ہیں، تو اللہ کے رسول اپنے غلاموں کو بھی غیب کا علم عطا فرما دیتے ہیں۔ مولا کائنات نے بشارت دی تھی لال شہباز قلندر اللہ کے والد کو، کہا بیٹا ہوگا، نام محمد عثمان رکھنا۔ اب مولا کائنات وہ ہیں کہ جن کو حضور نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ محمد عثمان نام رکھا گیا۔
مولا کائنات نے محمد عثمان نام مولا کائنات نے رکھا۔ آپ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک کی حفظ مکمل کر لیا، آپ علم دین حاصل کرتے رہے۔ اب آپ مرید کس کے تھے؟ لال شاہ باز قلندر رحمہ۔ تو ایک تاریخ کی بات یہ ہے، سیرت نگاروں نے لکھا کہ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ایک تھے حضرت سیدنا شیخ ابراہیم علیہ رحمہ۔ آپ ان کے مرید تھے، خلیفہ تھے، یا ایک روایت کے مطابق آپ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، ملتان سے آپ ان کے مرید اور ان کے خلیفہ تھے، لال شاہ باز قلندر رحمہ۔ آپ نے مزارات پہ حاضری دی، داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ، اور پھر آپ نے داتا صاحب علیہ رحمہ کے مزار پہ حاضری دینے کے بعد اجمیر شریف گئے، خواجہ صاحب کے مزار پہ آپ نے حاضری دی، مختلف مزارات پہ آپ حاضری دیتے رہے۔ 4 نام ہیں کہ جن کو طریقت میں 4 یار کہا جاتا ہے۔ جس طرح صحابہ کرام میں 4 یار ہیں، جس طرح ہم نعرہ لگاتے ہیں نعرہ تحقیق حق 4 یار، تو اس 4 یار سے مراد صحابہ کرام میں جو 4 یار تھے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی اور مولا کائنات، یہ 4 نام ہیں جن کو ہم حق 4 یار کہتے ہیں۔ اسی طرح اولیاء میں بھی 4 یار ہیں طریقت میں، اور ان 4 یاروں میں طریقت میں ایک نام لال شاہ باز قلندر رحمہ کا ہے۔ اور پھر تیسرے اور کون تھے؟ بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور دوسرے پاک پتن کے شہزادے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ، اور ایک ہمارے اچ شریف کے جو ہمارے قریب ہے اچ شریف، وہاں کے بزرگ مخدوم جہانیہ جہاں گشت سید جلال الدین سرخ پوش علیہ رحمہ۔ یہ 4 بزرگ اچ شریف کے سید جلال الدین سرخ پوش علیہ رحمہ، بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ، اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ پاک پتن کے، اور ایک لال شاہ باز قلندر رحمہ، ان 4 بزرگوں کو طریقت میں 4 یار کہا جاتا ہے۔ اور ملتان میں یہ 4 بزرگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، جب اتنے بڑے ولی بابا فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمہ جیسے، بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ رحمہ جیسے، اور مخدوم جہانیہ جہاں گشت علیہ رحمہ جیسے، اور لال شاہ باز قلندر علیہ رحمہ جیسے جب ایک ساتھ بیٹھتے ہوں گے تو اس وقت عالم کیا ہوگا۔ چاروں ان کو 4 یار کہا جاتا ہے طریقت کے اندر، جس طرح صحابہ کرام میں 4 یار ہیں۔ تو لال شاہ باز قلندر رحمہ پکے سنی تھے، حنفی تھے، اور کٹر عقیدے کے لحاظ سے سنی تھے۔ آپ نے جب کوئی آپ سے دم کروانے آتا تھا، آپ کا طریقہ یہ تھا کہ لال شاہ باز قلندر رحمہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھتے، پھر سورہ فلق پڑھتے، پھر سورہ ناس پڑھتے، اس کے بعد کلمہ طیبہ شریف پڑھتے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ دعا کرتے تھے، اس مریض کو دم کرتے، اور آپ دعا کرتے تھے کہ اے باری تعالیٰ، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے محبوب کے 4 یاروں کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس مریض کو شفا عطا فرما۔ آپ تو ہر وقت 4 یاروں کا ذکر کرتے تھے، اور ہر کوئی بھی آپ سے دم کرانے آتا، آپ سورہ فاتحہ پڑھتے، سورہ فلق پڑھتے، سورہ ناس پڑھتے، اور پھر اس کو دم کر کے دعا کرتے تھے، یا اللہ یہ مریض میرے پاس آیا ہے، تجھے تیرے محبوب کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اور تیرے محبوب کے یاروں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اس مریض کو شفا عطا فرما دے۔ آپ ہر وقت 4 یاروں کا ذکر کرتے تھے۔ اور آج کوئی کہے کہ نہیں لال شاہ باز قلندر سنی نہیں تھے، وہ تو ہمارے تھے، بھئی وہ تمہارے نہیں تھے، لال شاہ باز قلندر ہمارے تھے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے تھے، اور آپ نے آخری وقت بھی وصیت کی تھی۔ جب آپ کا وقت وصال قریب آیا تو آپ نے اپنے مریدوں کو کہا کہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، میرا اللہ کے علاوہ کوئی سہارا نہیں ہے، اللہ ہی میرا سہارا ہے، اور میرے ساتھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، اور مولا کائنات ہے، کہا کہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ تو حضرت لال شاہ باز قلندر رحمہ پکے سنی تھے، صحابہ کرام کی محبت رکھتے تھے۔ تو آج ہم یہ سوچیں کہ وہاں تو دوسرے لوگ جاتے ہیں، ہم کیوں جائیں لال شاہ باز قلندر رحمہ مزار پہ؟ بھائی وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، لال شاہ باز قلندر رحمہ ان کے نہیں تھے، لال شاہ باز قلندر ہمارے تھے، تو ہم مزار پہ جائیں، مزار پہ حاضری دیں، تو لال شاہ باز قلندر رحمہ کا فیضان آج بھی جاری ہے، اور ان کا فیضان اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مزار پہ اپنی خاص رحمتوں کو نزول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ لال شاہ باز قلندر رحمہ کہ جن کا نام محمد عثمان تھا، آپ نے نام یاد رکھنا ہے، نام سے ہی اندازہ لگا لے کہ وہ سنی تھے یا وہ دوسرے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے وسیلے سے ہماری بخشش فرمائے، ہمارے والدین کی بخشش فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔